السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے مفردات کو پڑھتا ہے؟ علیہا بین بکل الازا فی کل صدقۃ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كل سلامة من الناس عليه صدقة. جزاک اللہ، كل يوم تطلع فيه الشمس. جزاک اللہ، تعدل بين اثنين صدقة. جزاک اللہ، وتعين رجل في دابته فتحمله عليها. جزاک اللہ، أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة طيبة صدقة. جزاک اللہ، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. جزاک اللہ، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. جزاک اللہ۔ آئیے ایک بار اسے پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیها او ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة۔ تو آج اليوم الثالث والعشرون، تو آج اليوم الثالث والعشرون، آج ہمارا 23rd ڈے ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز الحی۔ تو ہم خطوہ خطوہ ایک بڑے کنز کی طرف جا رہے ہیں۔ اليوم سنتعلم، آج ہمارے پاس کیا ہے سیکھنے کے لیے؟ غوث فی القصہ، ہم پھر سے اپنے قصے میں جائیں گے، اور آج خاصتاً عنوان کیا ہوگا؟ الی المسجد بعد سماع الحدیث۔ اب ہم مسجد کا رخ کریں گے بعد سماع الحدیث، جو حدیث ہم نے سنی وہ سن کر وہ شخص اب ہمیں مسجد کی طرف جانے کو کہے گا۔ یعنی اس کانٹیکسٹ کو سامنے لائیے جہاں پر ان دو بچوں نے اس شخص کی اعانت کی، اسے وضو صحیح طریقے سے سمجھایا، اور پھر فائنلی ان بچوں نے وہ حدیث بھی بیان کی۔ اس میں سے ہم کچھ مفردات اٹھائیں گے جو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یاد بھی کر لیں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ایک مراجعہ کرتے ہیں۔ آپ یہ سارے مفردات ایک بار دہرائیے۔ راس، يد، عاب، مرفق، رجل، وجه۔ جزاک اللہ۔ آپ بتائیے اس تصویر الف کے لیے کیا ہے؟ مرفق، اس جیم کے لیے کیا ہے؟ وجه، اس با کے لیے کیا ہے؟ قاب، جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ دال کے لیے کیا ہے؟ رأس. رأس۔ ہا کے لیے کیا ہے؟ يد. واو کے لیے کیا ہے؟ رجل. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آئیے اس حدیث کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبسمک فی وجہ اخیک لقا صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لقا صدقہ وبصرک للرجل الردیء البصر لقا صدقہ وإماتتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لقا صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لقا صدقة۔ تبسمک، تیرا مسکرانا تمہارے بھائی کے چہرے پر صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تمہارا نیکی کا حکم دینا، تمہارا برائی سے روکنا نیکی ہے، صدقہ ہے۔ تمہارا رہنمائی کرنا کسی شخص کا کسی گمشدہ زمین کے حصے میں تمہارے لیے صدقہ ہے۔
تمہارا دیکھنے میں مدد کرنا کسی ایسے شخص کے لیے جس کی بینائی کمزور ہے صدقہ ہے. تمہارا ہٹانا دور کرنا پتھر کا، کانٹے کا، ہڈی کا راستے سے تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہارا بھرنا تمہارے ڈول سے تمہارے بھائی کے ڈول میں تمہارے لیے صدقہ ہے. اب اس آیت مبارکہ کو بھی سن لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے بازو کوہنیوں تک، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پیر ٹخنوں تک. آئیے ان افعال کو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں. تو ہم پہلے فیز میں 2 مائکس آن کریں گے. اسے بس ہمیں سننا ہے، دہرانا ہے، سننا ہے، دہرانا ہے، شکل کو دیکھنا ہے اور ورڈ کو بھی دیکھنا ہے اور دہرانا ہے. یہاں پر جو افعال ہیں وہ ماضی اور مضارعہ میں پیش کیے گئے ہیں. تو چلیے 2 پارٹیسپینٹس آگے آئیے. مسح يمسح أفرغ يفرغ رأى يرى أدخل يدخل دعا يدعو جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب پھر سے اسے ہم کریں گے، لیکن اب کی بار ہم ایک اسم اس کے ساتھ لگائیں گے. مسح أحمد. يمسح بشير أفرج إقبال. يفرغ إقبال رأى أحمد. يرى أحمد أدخل زيد. يدخل أحمد دعا زيد. يدعو أحمد. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب دیکھ لیجئے، یہاں مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، ایک بہن ہے جو کہ اپنے سر کو مسح کر رہی ہے. تو اس صورت میں ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ تمسح، یعنی یمسح کے بدلے تمسح. اور اگر اس نے کر لیا یعنی مسح، اس نے مسح کیا، اس بھائی نے مسح کیا، مسح، اس بہن نے مسح کیا، اس کے لیے ہم اس کے آخر پر عورت کی تا یا تائی تانیس لگاتے ہیں. یہ بنتا ہے مسحت، مسحت. تو چلیے ان کو پہلے دہراتے ہیں، ان افعال کو. سب سے پہلے دیکھ لیجئے، یہ دھونے کا عمل ہے، یعنی غسل، اس نے دھویا. یغسل، وہ دھوتا ہے. مضمض، اس نے کلی کی. یمضمض، وہ کلی کرتا ہے. استنشق، اس نے ناک میں پانی بھرا. یستنشق، وہ ناک میں پانی بھرتا ہے. استنثر، اس نے ناک سے پانی جھاڑا. یستنثر، وہ ناک سے پانی جھاڑتا ہے. تو اس کی بھی ہم پریکٹس کریں گے پہلے، یعنی غسل یغسل، مضمض یمضمض، استنشق یستنشق، استنثر یستنثر. ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ یہ کوئی شخص ہے، کوئی لڑکا ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے. هو غسل هو يغسل هو مضمض هو هو يمضمض هو استنشق هو يستنشق هو استنثر هو يستنثر. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو دیکھ لیجئے، یہ جو ووکیبلری کی اگر ہم بات کریں تو حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں. غسل آیا ہے، مضمض آیا ہے، استنشق آیا ہے اور استنثر آیا ہے. اب دیکھیے، آج ہم اس میں اضافتی 2 چیزیں کریں گے. مثال کے طور پر یہ کام ایک بہن کر رہی ہے، یا اس نے کیا یا کر رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو یہ بہن نے کیا ہے تو ہم کہیں گے مثال کے طور پر غسلت، مضمضت، استنشقت، استنثرت. ہمس کا عمل آپ کو دکھے گا، یعنی غلط، قرأت، غسلت، سمعت، نصرت. اور وہیں مضارعہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے بہت پہلے سیکھا، ہوا یغسل، ہی تغسل. تو فی الحال ہم کیا کریں گے؟ اس کی ایک پریکٹس ہم کرتے ہیں. هي غسلت. هي تغسل. هي مضمضت.
هي تمضمض هي استنشقت هي تستنشق هي استنصرت هي تستنثر जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। तो हमने देखा हुआ गसला हिया गसलत, हुआ यगसिलु हिया तगसिलु। अब फर्ज कर लीजिए कि ये काम जो भी हो रहा है ये मुझसे हो रहा है, मैं ये काम कर रहा हूं। अगर तो मैंने ये काम कर लिया, यानी माजी है, गसला से बनाना है, तो मैं कहूंगा बस गसल तो, वहीं मुजारिया हम कर आए हैं अगसिलु, मैं कर रहा हूं। तो गसल तो यानी अना गसल तो और अना अगसिलु, अना गसल तो अना अगसिलु, अना मदमद तो अना उमजमिजु, अना इस्तंशकतु अना अस्तंशिकु, अना इस्तंसरतु अना अस्तंसिरु। أنا غسلت. أنا أغسل. أنا مزمزت. أنا أمضمض. أنا استنشقت. أنا أستنشق. أنا استنصرت. أنا أستنثر. जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। तो हमने देखा गसला हुआ गसला, हिया गसलत, अना गसलतु, हुआ यगसिलु हिया तगसिलु, अना अगसिलु। गसला और यगसिलु ये बेस वर्ब्स माने जाते हैं। गसलत मुन्नस के लिए लगता है, तगसिलु मुन्नस के लिए लगता है, गसल तो मैंने किया, अगसिलु मैं कर रहा हूं। तो आइए इस हदीस को एक बार दोहराते हैं। अन हुमरान मौला उस्मान अन्नहु रआ उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु दआ बिवुदुइन फअफ़रग़ अला यदैहि मिन इनाइहि फग़सलहुमा ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا۔ حمران سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے وضو کے لیے پانی مانگا، انہوں نے انڈیلا اپنے دونوں ہاتھوں پر اس برتن میں سے، پھر دھو لیے دونوں 3 مرتبہ، پھر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا اس برتن میں، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، ناک سے پانی نکالا، پھر دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ اور اپنے بازو کوہنیوں تک 3 مرتبہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا، پھر دھوئے دونوں پیر 3 مرتبہ۔ اس کے آخری حصے میں کیا پڑھا ہم نے؟ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے وضو کیا ایسے ہی، وضوئی حاضہ ایسے جیسے میں نے یہ وضو کیا۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضأ نحو وضوئی حاضہ جو اس طریقے پر وضو کرتا ہے، میرے اس وضو کے طریقے پہ وضو کرتا ہے، ثم پھر صلا رکعتین پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، لا یحدث فیہما نفسہ جس میں کہ اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، وہ بھٹکتا نہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ تو معاف کیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ۔ اب آئیے اب ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں۔ تو قصے میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ شخص دیکھتا ہے ان کی ریکویسٹ پہ، جب وہ اسے کہتے ہیں
کہ آپ ذرا دیکھیں، انظر الینا، آپ ہماری طرح دیکھیں. تو جب وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری طرف آپ دیکھیں تو وہ پھر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. الرجل ينظر الولدان يتوضعان صحيحا الرجل يشاهد ويقول الآن فهم الآن فهم شکرا یا اولاد. اس کے بعد وہ مزید کیا کہتا ہے؟ یبتسم الرجل الیہما، وہ مسکراتا ہے ان کی اور کہتا ہے کیف عرفتما ذلک، آپ کو یہ چیزیں کیسے معلوم ہے؟ فیجیب الولدان، تو وہ دونوں بچے کیا کہتے ہیں؟ من حدیث النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم نے دیکھا وَيَرْوِي احمد الحدیث، احمد یہ حدیث اس کے سامنے رکھتا ہے. حدیث کیا تھی؟ ان حمران مولا عثمان انه رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اب آج ہمارے لیے کیا ہے؟ آج کون سا پورشن ہم اس کہانی میں ایڈ کر رہے ہیں؟ الرجل يستبشر بعد سماع الحديث النبوي. الرجل يستبشر بعد سماع الحديث النبوي فيبتسم لهما بسرور فيبتسم لهما بسرور ويصافحهما قائلا هيا ندخل المسجد هيا ندخل المسجد هيا ندخل المسجد. پھر سے سنتے ہیں. یعنی یہ آج کا ہمارا سین ہے. آج کے سین میں کیا ہے؟ احمد نے پوری حدیث سامنے رکھ لی. اب یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. الرجل یستبشر، یہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے حدیث نبوی سننے کے بعد. فیبتسم لہما بسرور، وہ خوشی کے ساتھ ان کی طرف مسکراتا ہے. وَيُصَافِحُهُمَا، وہ مصافحہ کرتا ہے ان دونوں کے ساتھ. وَيُصَافِحُهُمَا قائلا، اور کہتا ہے ہیا چلو، آؤ، ہیا چلو، ندخل جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، المسجد ہیا ندخل المسجد، چلو مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہرائے گا؟ جی. الرجل يستبشر بعد سماع الحديث النبوي فيبتسم لهما بسرور ويصافحهما قائلا هيا ندخل المسجد. جزاک اللہ. آج ہم نے کیا سیکھا؟ غوث فی القصہ. ہم قصے میں پھر سے گئے. آج کا ایونٹ کیا تھا؟ الی المسجد بعد سماع الحدیث. اس میں سے ہم نے کچھ مفردات بھی سیکھے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.